مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، اہم بیٹھک میں سیاسی و عسکری حکام کی شرکت۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات پر بات چیت۔ مشرق وسطی کی صورتحال سمیت توانائی بحران اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی آج صدر مملکت سے ملاقات کا بھی امکان، شہباز شریف ایوان صدر جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر بھی بات ہوگی۔ سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق بات چیت ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان کی ایران جنگ میں ثالثی کی پیشکش، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، کہا پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام تہران اور وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے درمیان بیک چینلز رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان، ترکی اور مصر کا اہم کردار۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بات چیت جاری ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر نے بالواسطہ مذاکرات کروائے۔ تینوں ملکوں نے امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی۔ امریکہ اور ایران کے پیغامات کا بھی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس پر طاہر حسین اندرابی نے جواب دیا کہ اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، 12 افراد شہید۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران، قم، شیراز، اصفہان سمیت متعدد شہروں پر بمباری کی۔ ایرانی صوبے مشرقی آذربائیجان کی رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 6 ایرانی شہری شہید، 9 زخمی۔ تبریز میں بھی 6 شہری شہید ہو گئے۔ ایرانی ایمرجنسی سروس کے مطابق جنگ کے آغاز سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 215 شہروں کو نشانہ بنایا۔ 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے۔ 168 بچے بیناب اسکول پر امریکی میزائل حملے میں جاں بحق ہوئے۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے بھی امریکہ پر بھرپور جوابی حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق نئے میزائل حملوں سے تل ابیب میں شدید نقصان، 56 خاتون ہلاک، متعدد افراد زخمی۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تہران کا عماد اور قدر میزائل کا استعمال، اسرائیل کے متعدد علاقوں اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایلات، دیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت کئی اہم مقامات پر حملے کیے۔ حملوں میں 20 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 4000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران نے شمالی اسرائیل پر بھی میزائل حملے کیے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے ہدف تک پہنچے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی صوبے کی جانب بڑھنے والے 4 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ دھمکی کے بعد لہجے میں نرمی، ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں مکمل امن کے لیے ایران سے معاہدے پر تیار۔ ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا تہران نے ڈیل کے لیے خود رابطہ کیا۔ دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات ہوئی۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی ایرانی حکام سے بات ہوئی ہے۔ اس بار ایران سے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل ہو گئی تو ایران کی افزودہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے۔ نہیں چاہتا مجتبی خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیل بھی تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ ایران سے ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے خطرہ بننے والی ایرانی طاقت اور قیادت ختم کر دی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، نیوی، ایئر فورس سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی، دوسرے خطے میں امریکی اڈوں کو بند کرنے کی ہے، جارح کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہٹ جانے کی ادائی تیسری شرط ہے۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کا خاتمہ، آبدۂ ہورمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل کا مطالبہ۔ ایران کی چھٹی شرط تہران مخالف میڈیا کے خلاف کارروائی اور ملک بدری ہے۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا انفراسٹرکچر پر حملے افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ ایران مذاکرات خوشائن قرار دے دیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا آبدۂ ہورمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا، ہمیشہ کہا جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزرائے خارجہ نے خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشیدگی کم کرنے اور مکالمے کے فروغ پر زور۔ امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور مصر کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔
توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اہم سفارشات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش۔ ذرائع کے مطابق 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش، پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروانے کی تجویز، مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز، نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارشات، غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز، میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی بھی سفارش، LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے کا پلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 3% اضافہ، $91 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی، برینڈ کروڈ آئل $102 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس کی 1,53,600 کی سطح پر ٹریڈ، جبکہ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ خبر ایجنسی کے مطابق جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں بھی 4% کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.5% کی تیزی آئی۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 1% کی تیزی۔ ایران جنگ امریکی معیشت پر بھاری، اماراتی اخبار کے مطابق امریکہ ایران جنگ میں روزانہ $2 ارب خرچ کر رہا ہے۔ ابتدائی 6 دن میں واشنگٹن کے جنگی اخراجات $11.3 ارب سے زائد رہے۔ پینٹاگون نے کانگریس سے مزید $200 ارب منظور کرنے کی درخواست کی۔ خطے میں کشیدگی سے عالمی تیل اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ایران کے مشرقی وسطی پر حملوں پر شدید تشویش ہے۔ صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈر لین کی آسٹریلوی وزیراعظم اینتھنی البانیز کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ایران کو فوری طور پر تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت میں رکاوٹیں ختم کرنی چاہیے۔ ایران کو بارودی سرنگیں بچھانے، ڈرون اور میزائل حملے روکنے چاہیے۔ آبدۂ ہورمز کی بندش ناقابل قبول ہے۔ بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ مذاکرات کی میز پر آنا وقت کی ضرورت ہے۔ دشمنیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ توانائی کی سپلائی لائنز خطرے میں ہیں۔ دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ ایران کی میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں، دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کر دیا۔ اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل عرب ممالک پر ایرانی حملے روک رہا ہے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا فضائی دفاعی حصار قائم کیا۔ پورے خطے کے ممالک کے اوپر ایک بہت مضبوط دفاعی چھتری موجود ہے۔ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا روسی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ کا فوری جنگ بندی اور سفارتی حل پر زور، کہا ایران کے جوہری ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ شہر نیوکلیئر پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آذربائیجان، جنوبی کوریا، ترکمانستان اور عمان کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔